اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ میں عزیزان من، عزیز دوستو، بہت ساری بحثیں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم ایک دوسرے پر جو طنز کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سخت لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ حق طلبی اور حق شناسی کا داعیہ ہے؟ کیا ہم میں سے ہر شخص اپنے خیالات پر ایسا قانع، اپنے علم پر ایسا مطمئن اور اپنے ماحول میں ایسا مست اور غافل ہے کہ ہمارے اندر کسی قسم کی طلب یا پیاس ہوتی ہی نہیں، بلکہ ہم دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے میں لگے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے دوسروں کو گرانا ہے اور دوسروں کے خیالات میں کیڑے نکالنے ہیں۔ خود معالج اور طبیب بن کے اپنی مرض سے غفلت اختیار کرنا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہوا ہے۔ اصل میں ہماری تربیت اخلاق صحیح نہیں، ہمارا تزکیہ نفس کے ہم مراحل سے گزرے ہی نہیں۔ بحیثیت مجموعی انسانیت کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ انسان ان مراحل سے گزرتا ہی نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ہم محروم کر دیے جاتے ہیں، جو انہیں بخشا جاتا ہے اس سے بھی وہ چھین لیا جاتا ہے، اور جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے وہ بھی اس سے لے لیا جاتا ہے جب انسان اس مرحلے سے غفلت اختیار کرتا ہے۔ کیا اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا اور شریف کو نظر انداز کر کے حقیر اور رذیل کام کو انسان بس یوں ہی کر لیتا ہے؟ یہ اپنی فطرت کے لحاظ سے پست اور ذلیل تو نہیں بنایا گیا کہ یہ گھٹیا اور بری باتوں کو ہی پسند کرتا رہے۔ اپنی فطرت کے لحاظ سے تو یہ حق شناس، خیر پسند اور اعلیٰ اقدار کا قدردان بنایا گیا ہے۔ کچھ خاص اسباب ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر یہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جاتا ہے۔ ان اسباب میں سے، بہت سارے اسباب میں سے، سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ اسے اپنے وقت کی قدر و قیمت کا احساس کوئی نہیں۔ قدر و قیمت وقت کی جو نہیں جانتا، اس کے بارے میں کیا عرض کیا جائے۔ وقت کے گرام آیا دولت ہے۔ اس دولت کی فطرت کیا ہے کہ یہ رکھ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، ورنہ یہ تو برف کے تودے کی طرح پگھلتی رہتی ہے، پانی کی روانی کی طرح بہتی رہتی ہے۔ اگر اس کے سامنے ٹربائن نہ رکھی جائے تو یہ بجلی پیدا نہیں کرے گی۔ اگر اس کے سامنے باندھ کا ڈیم نہیں بنایا جائے گا تو یہ کبھی بھی زرخیزیوں کا باعث نہیں بنے گی، یہ یوں ہی گزر جائے گی۔ زندگی رائگاں جاتی ہے اگر انسان اعمال کی دنیا میں اس کو سرگرم عمل نہیں رہتا تو۔ سورۃ العصر میں اسی بات کی طرف وضاحت کر دی گئی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی تاریخ، زمانہ شاہد ہے، انسان ہمیشہ خسارے میں رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو صداقتوں پر ایمان لائے اور اس کے مطابق اعمال سر انجام دیے، اور اس بات کو بھی آگے پھیلایا، اور اس راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر و استقامت سے کام لیا۔ یہ وقت کی قدر و قیمت کے بعد انسان کو اپنی پہچان ہونی چاہیے، اپنے مرتبے کی پہچان ہونی چاہیے۔ اپنے مرتبے سے بے خبری جو ہے، یہ بھی انسان کے تزکیہ نفس میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ انسان اپنے درجے سے کیوں غافل ہے جو قدرت نے اس کو بخشا ہے؟ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کی صلاحیت دی گئی اس کو۔ علم آدم الاسماء، کائنات کی ہر چیز کی خصوصیات، کریکٹرسٹکس، پراپرٹیز کو جاننے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا کی گئی۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی اور مرتبہ ہے کہ اسے شعور بھی ودیت کیا گیا، اسے اختیار اور ارادہ بھی دیا گیا، اسے قوتیں اور قابلیتیں بھی دی گئی، اسے اعتصاب کائنات کا حق بھی دیا گیا اور صلاحیت بھی دی گئی، اور پھر اسے انتخاب میں آزاد بھی چھوڑا گیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر یہ کیوں اسفل سافلین کی طرف جاتا ہے؟ پھر کیوں ادنا درجے میں اپنے آپ کو لے کے جاتا ہے؟ اس کی وجہ پست ہمتی اور بے صبری تو نہیں ہے؟ یہ مشقت آمیز صبر آزما کڑوے کسیلے کام سر انجام دینے سے پہلے گھبرا تو نہیں جاتا؟ تو حوصلہ ہونا چاہیے، اس کے اندر تدبر اور تفکر کی صلاحیتیں ہونی چاہیے۔
اس کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے، جنت کی منزل مشکلات اور مصائب سے گھری ہوئی ہے اور جہنم کی منزل خواہشات نفس سے گھری ہوئی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب الصفہ کے اندر یہ موجود ہے روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری باتیں آپ ذرا دیکھیں۔ پھر ادنا پرستوں کی دنیا میں کثرت ہے۔ آدمی جب اس راہ پر چلنے میں سلامتی دیکھتا ہے تو جو قافلوں سے بھری ہوئی ہو، جس کام کو اکثریت کر رہی ہو، اس کے کرنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ تحریک دل میں پیدا ہوتی ہے، بلکہ وہ اس قوی دلیل بھی بن جاتی ہے۔ جس چیز کا زور ہوتا ہے وبائے عام کی طرح ہر شخص کو کچھ نہ کچھ وہ ضرور متاثر کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی تاریخ دیکھ لیں، کیا ہوا؟ ابتدا میں ان کے علماء نے ان کے اندر پیدا ہونے والی خرابیوں کو روکنا چاہا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وقت کے رجحان عام کے آگے ان کے آگے بند باندھنا مشکل ہے تو وہ خود بھی اس رجحان عام میں بہہ گئے۔ سزا یہ ملی کہ یہ دل کی سیاہی، ان کے یہ بگڑی ہوئی باتیں، لوگوں کے دلوں کی سیاہی ان کے دلوں پر بھی تھوپ دی گئی۔ ہماری اپنی تاریخ دیکھ لیں، صدر اول کو چھوڑ کر زندگی کے ہر شعبے میں اعلیٰ اقدار کا احترام تو اس دور میں باقی رہا۔ صدر اول میں بعد کے ادوار کو دیکھیے تو جو چیز بھی ذہنوں اور دماغوں پر چھا گئی سب اس کا کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ جس دور میں شعر و ادب کا زور ہوا سب اسی رنگ میں مست نظر آنے لگ گئے۔ بڑے بڑے علم کے شناور پیدا ہوئے، ادب کے نکتہ دان پیدا ہوئے، بلاغت کے شاہکار پیدا ہوئے۔ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ قرآن ادب و بلاغت کی دنیا میں معجزہ ہے، مان لیا۔ عمل کہاں گیا؟ بادشاہتیں اسی طرح سے رہیں، ملوکیتیں اسی طرح سے دندناتی رہیں، یزیدیت اسی طرح سے حسینیت کو کچلتی رہی۔ جب یونانی علوم کی گرم بازاری ہوئی تو اس علوم کے آگے سارے علم ماند پڑ گئے۔ ان کے اعزاز و احترام میں کتاب و سنت کی بساط بھی لپیٹ دی گئی۔ اسی طرح جب تصوف کا چرچا پھیلا تو خانقاہوں کے وجود اس طرح سے وجود میں آ گئے کہ بادشاہتیں چھوڑ کر بھی خانقاہیت کا رنگ اپنایا جانے لگا۔ ہر چیز اس کی روشنی میں رنگی جانے لگی، گویا کہ یہی اصل ہے اور کتاب و سنت تو اس کی جزیات ہیں۔ ان کو کہا گیا یہ مغز ہے، باقی تو سب کے سب کوئی کھوکھلے ڈھانچے ہیں۔ یہ ڈھانچہ ہے ان کے پاس، روح تو ہمارے پاس ہے۔ کیا ایسا تھا؟ سوچیں ذرا یہ۔ پھر جب موجودہ دور آیا، جب علم کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا، سطوت و ثروت کی بجلیاں انسان کی پیشانی پر جگمگانے لگیں، ایٹم کی غیر مرئی جناتی قوتوں سے لے کر آسمانی کروں تک کو سب کو مسخر کر لیا گیا۔ انسان نے یہ سمجھا کہ اس نے منزل سر کر لی ہے۔ ہر چیز وقت کے سلاب میں خش و خاشاک کی طرح بہا دی گئی۔ اخلاق اور کردار کدھر گئے؟ کیا ہمارا ذہنی توازن برقرار رہا؟ گنتی کے چند افراد ہیں جنہوں نے طوفانوں اور تھپیڑوں کے اندر امت کے سفینے کی ناخدائی کی ہے اور اس کو غرق ہونے سے بچایا ہے۔ اگر یہ نہ بھی ہوتے تو آج ہمارے لیے یہ معلوم کرنا ہی مشکل ہو جاتا کہ ہماری تاریخ شروع کہاں سے ہوتی ہے، کہاں پہ ختم ہوتی ہے، ہمارے زوال کے اسباب کیا ہیں۔ ہم علوم مغرب کے آگے سجدہ ریز ہیں، اس کی چکا چوند سے ہماری آنکھیں خیرہ ہو چکی ہیں۔ ہم ہر وہ تحقیق مان رہے ہیں جو لطیفوں میں شمار کی جا سکتی ہے۔ ہم علم کی اس دنیا کو آگے دیکھیں۔ یہ سخر لکم ما فی السماوات کا مطلب تھا کہ آپ کو آزاد چھوڑا گیا۔ سورج چاند ستاروں کی تذکیر کرو، ان کی پیمائشیں کرو، حساب لگاؤ، لیکن اس کا استعمال منفعت انسانیت کے لیے کرو، اس کا استعمال انسانیت کے فائدے کے لیے کرو۔ ایسی صلاحیتیں پیدا کرو کہ آنے والی دنیا میں اور مسخر ہو جائیں۔ یہ دنیا صرف یہ دنیا نہیں ہے، اس دنیا کے علاوہ اور بھی دنیا ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ یہ سورج تو ہمارا چھوٹا سا سورج ہے، کائنات کے اندر اور بھی سورج ہیں جو یہ جو ہمارا سورج ہے یہ ان کے گرد گھوم رہا ہے، وہ سورج کسی اور سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں لاتعداد کہکشائیں ہیں۔ سمجھانے کی ضرورت یہ ہے کہ ستاروں کی گزرگاہوں کو ارے یار تیرے قدموں کی دھول کہتا ہوں، یہ تو تیرے قدموں کی دھول ہے، تو نے ان پر دسترس کرنی ہے۔ یہ کب کس نے روکا ہے تجھ کو؟ سائنس پڑھنے سے کس نے روکا ہے؟ لیکن قرآن کے الفاظ کو ان کا پابند کیوں کرتا ہے؟ قرآن کو ان کا اسیر کیوں کرتا ہے؟ قرآن تو تجھے آگے کی دوربین دے رہا تھا، قرآن تو تجھے اور بھی آگے لے جاتا ہے، قرآن تو سدرۃ المنتہا سے بھی پار لے جاتا ہے، قرآن تو تجھے اگلے جہانوں کی بھی سیر کراتا ہے، قرآن تو یہ بھی بتاتا ہے کہ آگے بھی تیری منزل ہے،
اور پتہ نہیں تیری منزل کا کہاں ٹھکانہ ہے۔ حتیٰ یتبین لہم الحق، حق کہتے ہیں اللہ کو، یہاں تک کہ اللہ تمہارے سامنے بے نقاب ہو کے آ جائے گا۔ اللہ اللہ، سوچنے کی بات ہے۔ ہمت و عزیمت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں سب کا تعلق عمل سے ہے۔ تزکیہ عمل کریں گے تب جا کے بات بنے گی۔ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، جب حوصلہ ہی نہیں تو پھر کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں آپ۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، نیکی کی راہ تنگ ہے، اس کے چلنے والے تھوڑے ہیں، بدی کا راستہ فراغ ہے، اس کے چلنے والے بہت سارے ہیں۔ اس لیے کیا کرو، انجیل متی کا یہ بیان ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ محض یہ کہہ دینے سے، سورۃ عنکبوت، محض کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور آزمائے نہیں جائیں گے۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو اس سے پہلے گزرے ہیں، اور سو ان لوگوں کو بھی اللہ آزمائے گا جو سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی نکھیڑ کر رکھ دے گا، علیحدہ کر کے رکھ دے گا۔ کیا پاک اور ناپاک صورت مائدہ میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب میں طیب اور خبیث کی بحثوں میں نہیں جاتا۔ اگر ناپاک کی کثرت تمہیں فریفتہ کرنے والی ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو اے اولی الالباب، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے صاحبان عقل۔ عقل والوں کے لیے تقوی کی باتیں کی گئی ہیں۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمیں کدھر جانا چاہیے، ہماری منزل کیا ہے، ہمیں کس منزل کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ کس رخ پہ ہم جا رہے ہیں، یہ تعین کریں۔ آج تعین ہو جائے گا تو پھر راستوں پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا، اور راستے چلنا شروع ہوں گے تو کٹیں گے نا۔ ابھی تو ہم راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں سورۃ النجم میں بھی تھیں۔ سورہ نجم میں جس کی آپ بحث چلائے ہوئے ہیں، جس کے اوپر آپ تدبر فرما رہے ہیں، اس میں اصل میں قرآن کریم کی حقانیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اگلے بیان میں انشاءاللہ تعالی نجم کی تشریح کرتے ہوئے وحی کے ترجمانی کرنے کی کوشش کروں گا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو اس پیغام کو لانے والے ہیں ان کے مقام و مرتبے سے بھی آگاہی ہونی چاہیے۔ اگر ان کا مقام اور مرتبہ سے آگاہی نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے سامنے ماڈل تو وہی ہے نا، ہمارے سامنے نمونہ تو وہی ہے نا، ہمارے سامنے اسوہ حسنہ بھی وہی ہیں۔ اب ان کی اگر پیروی میں ہمیں اپنی نجات نظر نہیں آتی تو پھر چھوڑے سب کہانیاں ہیں بابا۔ آج کی نشست میں میری گزارشات آپ نے سن لی ہوں گی، کوئی بات مزاج نازک پہ گراں گزری ہو تو معافی کا خواستگار ہوں۔ والسلام۔